السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ خیریت سے ہیں؟ مزاج کیسے ہیں آپ لوگوں کے؟ آج ہو گئی ہے 30/10/2023 اور 21 تاریخ سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا اس بات کو تقریباً لگ بھگ 10 دن سے زیادہ گزر چکے ہیں۔ تو اس 10 دنوں میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ سیکھنے کو یہ ملا کہ ہم کسی پر بھروسہ بہت جلدی کر لیتے ہیں اور اس بھروسے کو جلدی کرنے میں ہمیں ہمیشہ نقصان ہی ہوتا ہے۔ ہمیں ابھی تک چیزوں کو پرکھنا ہی نہیں آیا، ہم لوگوں کو پرکھنے میں ہی وقت گزار دیتے ہیں۔ ایک چیز ہاں مجھے ان 10 دنوں میں فیل ہوئی کہ بالکل ایف ایف ایس ٹی جو ہے وہ آپ کے ایف ایف ایس ٹی والے جو ٹیم تھی انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے۔ ایف ایف ایس ٹی جو ہے اس نے جو ایک دم 21 تاریخ کو ہمارا وڈرال بند کر دیا، فروزن کر دیا اور ہمیں ہماری انویسٹمنٹ روک لی، تو اس پہ مجھے بالکل ایک سینیریو یاد آیا۔ جس طرح مجھے یاد ہے میری عمر 35 سال ہے، تو جب نئی نئی جوانی چڑھ رہی تھی تو ہر انسان کو عشق ہوتا ہے، اسی طرح ہم جب ون سائیڈڈ لو کر بیٹھتے ہیں، میں نے بھی کیا۔ تو ون سائیڈڈ لو میں جب آپ کسی کو چاہ رہے ہوتے ہیں، پسند کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس کے بہت پیچھے بھاگتے ہیں، آپ کہیں نہ کہیں سے اس کا نمبر بھی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، یا آپ اس سے ڈائریکٹ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا کسی کے تھرو اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ اس سے بات کرتے رہتے ہیں، آپ کبھی بھی اپنے دل کا حال اس سے کہہ نہیں سکتے، آپ خاموشی میں اور شرم و شرمی میں اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ وقت گزرتا چلا جاتا ہے، وقت چلتا رہا، اسی طرح زندگی آگے بڑھتی رہی، لیکن وقت نہیں تھما۔ آپ نے اپنی محبوبہ کو پہلے جو ہے وہ صرف آپ نے اس چیز پہ آمادہ کیا کہ میں تمہارے ساتھ جو ہے میری تمہاری پکی دوستی ہوگی، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوگی، میں دوسرے لڑکوں کی طرح نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح کی سینیریو تھی۔ تو اس میں جو ہے آگے چل کے جب آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب دوستی کو جو ہے ٹائم آ گیا ہے محبت میں بدلنے کا، جب آپ ایکسپریس کرتے ہیں اور ایکسپریس آپ نے کیا ہی نہیں ہوتا اور سڈنلی وہ لڑکی آپ کو کہتی ہے کہ جی میرا تو فلاں رشتہ آ گیا ہے، تو اب انشاءاللہ میرا نمبر کل سے جی بند ہوگا، تو نمبر جب بند ہوگا تو ہاں جی میں آپ سے بات کر رہی ہوں، آج کے بعد میں آپ سے بات نہیں کروں گی، اور آپ کو یہ مذاق لگتا ہے اور مجھے بھی ایسا ہی مذاق لگا، اور واقعی جب میں اگلے دن اٹھا تو وہ واقعی نمبر بند تھا۔ تو پہلے دن تو وہ جو پیار تھا، عشق تھا، جو تقریباً 8-10 سال سے میں دل میں سما کے بیٹھا تھا، اور وہ دل میں سمانے کے بعد جب اس طرح ہوا کہ اس کا جب نمبر بند ہو گیا، اس کا کوئی رابطہ نہیں ہوا مجھ سے، تو یہ سینیریو بالکل ایز اٹ از سیم اسی طرح کا لگا مجھے یہ 10 دن۔ تو لگا کیا کہ بھائی میرے ایک دم جب شوق لگا، اس نے ایک دن پہلے تو کہا تھا کہ میرا رشتہ ہے اس طرح اور وہ چلے گئی، اس نے نمبر بھی بند کر دیا۔ پہلے تو میں نے جھوٹ سمجھا اس بات کو، لیکن جب اس کا نمبر بند ہوا تو ایک شوق سا لگ گیا۔ وہ دن آپ سب سمجھیں، وہ 21 تاریخ کا دن بڑا ہی خطرناک خوفناک دن تھا، جب ان لوگوں نے رسپونڈ کرنا چھوڑ دیا، ایڈمنز نے جواب دینا چھوڑ دیا، واٹس ایپ پہ چیٹ کرنا چھوڑ دی، کالز اٹھانا بند کر دی، ریجنل مینیجرز نے کالز اور سپروائزرز نے کال اٹھانا بند کر دی۔ تو ہوا کیا، پہلا تو 21 تاریخ کا دن جو ہے وہ صدمے سے بھرا ہوا تھا۔ تو آہستہ دن گزر رہے تھے اور ہم کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے اپنی محبوبہ کے ساتھ رابطہ بحال ہو جائے، لیکن رابطہ بحال نہیں ہو سکا۔ لیکن ہم نے اپنی ہمت جاری رکھی، کوشش جاری رکھی اور محبوبہ کو ٹریس کرتے رہے، لیکن وہ اگر کسی شادی کے فنکشن میں بھی نظر آ گئی تو اس کو ہم لفٹ نہیں کروا سکے، نہ وہ ہمیں لفٹ دے سکی۔ ظاہر سی بات ہے وہ ہمیں لفٹ کس خوشی میں دیتی، اس نے تو اپنا جیون ساتھی اپنی نئی منزل کا تعین کر لیا تھا، تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے اپنی منزل کا تعین کیسے کرنا ہے، ہم تو اپنی طرف سے اسی کو منزل سمجھ کے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب پتہ چلا کہ ہماری منزل ہے، اس کو بھی آگے کسی منزل کی تلاش ہے، تو بڑا ہی دکھ ہوا، بڑا ہی افسوس ہوا۔ پھر سڈنلی آج
10 दिन के बाद वही सिनेरियो याद आया और आगे बढ़ती रही ये कहानी। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये बिल्कुल मेरी लव स्टोरी की तरह की कहानी है। आखिर एक दिन आया, मुझे उसे बुलाना ही पड़ा। तो मैं किसी को कोई गलत खबर नहीं दे रहा, ना उम्मीदी फैलाने आया हूँ। मैंने सोचा कि आपसे अपने दिल की एक स्टोरी है वो शेयर कर दूँ। तो देखो, अगर ये एप्लीकेशन खुली तो खुली, ये लड़की लौटी तो लौटी। ज़ाहिर है वो लौट नहीं सकती, उसका आगे रिश्ता तय हो गया है। और जब रिश्ते हो जाते हैं आगे तो उसका लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, अगर उसका रिश्ता नहीं हुआ होता, कोई आपने उससे बदतमीज़ी की होती या कोई मसला होता तो आप उसको सॉरी करके वापस बुला लेते। तो देखिए, अगर ये एप्लीकेशन खुली तो खुली, नहीं तो सर जैसे मैंने अपना इश्क बुला दिया, आप सब लोगों को भी अपना इश्क बुलाना पड़ेगा और इत्तेफाक करना पड़ेगा कि हम जो है अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हालात के साथ समझौता करें, आगे बढ़ें और अपने इस इश्क को भी भुला दें। देखिए, बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि यार ये इसने आज कैसा वीडियो अपलोड कर दिया उठा के। तो मैं समझ रहा था कि यार ज़ाहिर है हम अब एक फैमिली की तरह हैं, सब बुरे हालात से लड़े हैं हम आपस में, हम सारे साथ मिलकर। इसमें बहुत सारे लोगों ने, भाइयों ने सपोर्ट भी किया, उन सब का शुक्रिया, उन बहनों का शुक्रिया। मैं उन सब के गम में बराबर का शरीक हूँ। अफसोस है और उम्मीद है और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जिसने अपने रिज़्क़ हलाल का पैसा लगाया, अल्लाह उन सब का पैसा वापस लौटा कर दे। अगर नहीं भी ये एप्लीकेशन चलती या कोई इशू होता है तो अल्लाह आपको कहीं और से दे देगा। जो रिज़्क़ आपको अल्लाह ने लिखा है तो वो तो मिल के रहेगा। जब इंसान अपनी माँ के पेट में होता है तो अल्लाह पाक एक फ़रिश्ता भेजते हैं और वो फ़रिश्ता इंसान के नसीब में जो जो उसकी ज़िंदगी में होता है वो लिख देते हैं कि इसको क्या क्या मिलेगा और क्या क्या नहीं मिलेगा। तो हमें वही जो चीज़ें अच्छी होती हैं वो मिल जाती हैं, जो चीज़ें हमारे हक़ में नहीं होती नहीं मिलती। तो देखिए, एक और बात भी है कि जैसे मैंने अपनी एक स्टोरी सुनाई आपको इश्क की, तो या तो यार ये चली जाए बिल्कुल, या तो ये एप्लीकेशन बिल्कुल बंद हो जाए ताकि लोगों को सब्र आ जाए, सुकून आ जाए। लेकिन दिन में 10-10, 20-20, 50-50 मरतबा एप्लीकेशन खोलना, अपने दोस्तों से पूछना कि यार क्या बना क्या नहीं हुआ, ये सिचुएशन बहुत ख़तरनाक है, ये सिनेरियो ख़तरनाक है। अल्लाह दुश्मन को भी इंतज़ार ना करवाए, इंतज़ार इंसान को मार देता है। तो इंसान जो है वो कोशिश करे कि अपने अमाल दुरुस्त करे। ज़िंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह बात होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़ मेरे बहनों और भाइयों।